دعا کی اہمیت اور فضیلت میں نے عرض کی تھی. آج یہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں جو ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جی مصنف عبدالرزاق کی 10ویں جلد کی یہ حدیث پاک ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے: اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، پاک رزق اور اپنے عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا. یہ دعا کرتے ہیں. اچھا جی، حضرت زازان کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 100 مرتبہ دعا فرماتے: اے اللہ، میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. یہ بھی المصنف کی 10ویں جلد کی حدیث پاک ہے. یہ جتنی بھی احادیث ہیں جس میں گناہ بخشنے کا ذکر ہے، توبہ کا ذکر ہے، یہ تمام کا تمام امت کے لیے ہے. میں نے یہ غالباً پہلے عرض کیا تھا یا نہیں، اب پھر سماعت فرما لیں. یاد رکھیے، اللہ کا نبی گناہ گار نہیں ہوتا، اللہ کا نبی معصوم ہوتا، اللہ کا نبی خطا کار نہیں ہوتا. اس کے ذمے کوئی گناہ، اگر وہی بندہ گناہ گار ہے تو پھر تبلیغ کا تو اعتبار ہی نہیں رہا نا. جی ہمیں ایسا امام برداشت ہے جو باہر لوڈو کھیلنے بیٹھ جائے، تاش کھیلنے بیٹھ جائے تو تھوڑی موٹی چسکی لگا لو. ہمیں تو ایسا امام بھی قبول نہیں ہے. امامت کی شرائط ہیں، اور ان شرائط میں یہ شرط بھی ہے فاسق و فاجر نہ ہو. ایسا بندہ نہ ہو کہ چوک میں بیٹھا لوڈو کھیل رہا ہے، پتے پھینک رہا ہے، چسکیاں لگا رہا ہے، اور پھر کہے جی مجھے ڈاکٹر نے کہا تھوڑی سی پی لیا کرو. ایسا تو نہیں ہے نا جی، یہ غلط بات ہے. امامت کی شرائط ہیں. ہم پیش امام ایسا بندہ نہیں رکھتے جس کے اندر ایسی کبھی عادتیں ہوں. تو اللہ کیا اپنا نائب جو منتخب کرے گا اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. اس لیے ہم کہتے ہیں انبیاء کرام معصوم ہیں. ان کے دل کے اندر وہ اللہ نے حصہ ہی نہیں رکھا جو حصہ نفس امارہ کہلاتا ہے، جو گناہ پر ہمیں مجبور کرتا ہے، لے جاتا ہے. وہ دل کے اندر اللہ نے حصہ ہی نہیں رکھا. ایک فرشتے اور ایک انبیاء، بس. اس کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. محفوظ ایک الگ بات ہے. ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سنن کبریٰ شریف کی پہلی جلد میں یہ حدیث پاک ہے. عرض کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی، کہنے لگی کہ پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. میں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو. اس نے کہا کیوں نہیں، ہم کھال اور کپڑے پیشاب کی وجہ سے کاٹ دیتے تھے. ہماری آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے سارا واقعہ عرض کر دیا. آپ نے فرمایا وہ سچی ہے. اس دن کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اے جبرائیل، اے میکائیل اور اے اسرافیل کے رب، مجھے آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھ. ہم کتنے خوش نصیب ہیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نہ تو کپڑے کاٹنے پڑتے ہیں اور نہ کھالیں کاٹنی پڑتی. یہ احسان ہے حضور کا. کپڑے گندے ہو جائیں تو دھو لو، جسم گندا ہو جائے تو دھو لو. پانی کو ہمارے لیے طہارت کا سبب بنا دیا ہے، تو اسے صاف کر لو. اب یہ ساری وہ روایتیں میں عرض کر رہا ہوں جو نماز کے بعد دعا کرنے کی ہیں، اس لیے آپ کے دل مضبوط ہو جائیں. اب آپ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمائیں نہیں، مکمل اعتماد کے ساتھ اٹھاؤ. یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. امام الانبیاء اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں تو کیا حضور معاذ اللہ گناہ گار تھے؟ نہیں، ہم گناہ گار. وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم یہ کریں، اور زیادہ نہیں کر سکتے. میری عادت ہے، میں انشاءاللہ وہ ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں، حدیث پاک بھی عرض کر دیتا ہوں، بلکہ سماعت فرمائی لیں کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی
اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز مانے نہیں۔ میرا یہ عرصہ دراز سے نماز کے بعد ذکر کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی اور 3 مرتبہ کم از کم استغفار کرنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر میں دعا کرتا ہوں، پھر آپ نے جانا جاؤ، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی تو لازمی ہی پڑھو، ذکر تو لازمی ہی کر لو۔ یار اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو کس کا ذکر کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، آیت الکرسی پڑھو۔ اب اتنی بڑی ضمانت اللہ کے حبیب دے رہے ہیں، جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، آگے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر لیتے تو اپنا دایاں ہاتھ پیشانی پر پھیرتے اور پھر پڑھتے اشہد ان لا الہ الا الرحمن الرحیم، اس کے بعد دعا کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں پر آپ دعا فرماتے اے اللہ مجھ سے غم اور فکر دور کر دیں، یہی دماغ ہے نا جی۔ پریشانیاں حالات سے پیدا نہیں ہوتی، سوچ سے پیدا ہوتی۔ پریشانیاں اور دکھ حالات سے پیدا نہیں ہوتے، سوچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہاں پہ رکھ کے آپ کہہ دیں گے مالک الملک غم بھی دور کر دے، فکریں بھی دور کر دیں۔ میں نے نا جی وہ ایک پروگرام دیکھا، میں آپ کو عرض کروں، یہ ہال روڈ کے اوپر ایک وہ سزوکی جو چھوٹی سزوکی مہران، اس کے اندر ایک عورت کا سامان لگا ہوا، اسی کے اندر وہ سوتی ہے، اسی کے اندر وہ سارا کچھ۔ اس نے 13 MA کیے ہوئے ہیں، یہ اردو پوائنٹ والوں نے پروگرام چلایا تھا، 13 MA کیے ہوئے، اور کروڑوں پتی ایک چھوٹا لفظ ہے، اس سے بھی اوپر کے لیول کی۔ وہ کہتی جب ہمارا موڈ بنتا تھا نا جی، اپنے پرائیویٹ جیٹ طیارے تھے ہمارے، اور لندن سے ہمارے لیے کھانا آ رہا ہے اور ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، صبح کسی اور ملک میں، شام کسی اور۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا، ایسا پلٹا کھایا سب، نہ کر بندیا تو میری میری، تو ہے مٹی دی ڈھیری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹور جانے، جد لکھا نے اک پھیری، ہر کمال راز زوال، ہر اونچی چیز کو زوال ہے۔ آج تخت ہے تو کل تختہ ہے، آج مقام ہے تو کل فقیری ہے جی، آج امیری۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس عورت کی، اس عورت کو سوال کیا اینکر نے کہ آپ تو اس وقت کو بہت یاد کرتی ہوں گی جس وقت 50 نوکر آپ کی نوکری کیا کرتے تھے، اور بڑی سے بڑی نعمت جو ہے آپ کے ہاں موجود ہوتی تھی، اے سی کمروں میں رہنا، بڑے محلات میں رہنا۔ حالات نے پلٹا کھایا، اب ایک گاڑی کے اندر ہی سو رہی ہیں، وہیں پہ سارا معاملات آپ کے چل رہے ہیں، اور اس طرح بالکل بغیر کسی حفاظت کے، جہاں پر سیکورٹی گارڈ اتنے تھے۔ تو اس کا ایک جملہ جو ہے نا، وہ ایک زمانہ ہو گیا یہ بات میں نے دیکھے ہوئے، ابھی تک مجھے وہ جملہ نہیں بھولا۔ اس نے کہا اللہ نے میرا ضمیر مطمئن کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے اس کے ضمیر کو مطمئن کر دی۔ فکر یہاں سے، غم یہاں سے، یہ اگر قابو میں آ جائے تو پھر نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی۔ بادشاہ فقیر بھی ہو جائے نا، اللہ اس کی بادشاہی کو نہیں جانے دیتا، عادتیں اس کی بادشاہوں والی رکھتا ہے۔ فقیر بادشاہ بھی ہو جائے نا، ساری زندگی جھولی پھیلانا نہیں چھوڑے گا۔ وہ الگ بات ہے جی، کوئی چھوٹے لیول پہ بھیک مانگتا ہے، کوئی بڑے لیول پہ بھیک مانگتا ہے، مانگنا ہر کسی نے۔ تو میں کہتا ہوں بجائے اس کے دنیا داروں کا بھکاری بننے سے اللہ کے بھکاری نہ بن جائیں، اس سے مانگو نا یار۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور اس حدیث پاک سے بات یہ یاد آئی، آج کل نسیان کا بڑا دورہ ہے، بھول جانا، بندہ بھول جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہم نے عربی عبارت پڑھی تھی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک معاصی، کہ شکایت کی کہ میرا حافظہ نہیں رہا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا، بات جلدی بھول جاتا ہوں،
تو ان کو وصیت کی گئی گناہ چھوڑ دے تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. ایک تو یہ حل. دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے ہاتھ سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی کے اوپر رکھ کے نا جی 21 مرتبہ یا قویو پڑھو. اللہ کا نام ہے, اس سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا. یہاں پہ ماتھے پہ ہاتھ رکھو سیدھا, نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد پڑھ کے یا قویو 21 مرتبہ پڑھو, انشاءاللہ حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا. بالخصوص جو شوگر کے مریض ہیں وہ تو لازمی پڑھیں نا, جتنے بھی شوگر میں لازمی پڑھیں, کیونکہ شوگر میں سب سے پہلے حافظہ جاتا ہے, آدمی باتیں بھولنے لگ جاتا ہے. اچھا جی, وقت زیادہ ہو جائے گا, ایک حدیث پاک مزید آپ سماعت فرما لیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے مجھے فرمایا, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم کسی نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ. اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر, شکر کرنے پر, اور احسن طریقے سے مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. عبادت بھی اللہ کی توفیق سے آتی. دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پڑھا سن اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے, شان کریمی کو صدقہ معاف فرما. جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما. جو تو اس سے مانگ پائے مولا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. ہم نے اپنی اوقات کے مطابق تو اس سے مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما. مولا کریم جو آج کا رمضان مبارک کا روزہ ہم نے رکھا ہے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ جتنے بھی رہ گئے خیر و عافیت کے ساتھ رکھنے کی اور مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. خاتمہ بالایمان نصیب فرما. جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.